چاہیے. اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے نزدیک یہ کہ کوئی بھی آپ اپنے بچے کو تھپڑ اس وقت مارتے ہیں جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی. جب ایک ٹیچر کے پاس پڑھانے کا طریقہ نہیں نہ ہوتا یا سمجھانے کا طریقہ نہیں ہوتا پھر وہ بچے کو تھپڑ مارتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ استاد جو بھی کوئی تھپڑ مار رہا ہے نا وہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ مجھے اس کو درست کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اس کو تھپڑ مارنے کی بجائے اتنی اس میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ وڈرا کر دے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، آپ ایک ایئر اسپیشلسٹ کے پاس اگر کڈنی کا مسئلہ لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو ریفر کر دے گا، وہ اپنے دوست کو ریفر کر دے گا کہ فلاں میرا دوست ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں گے. میں ایک حدیث کوٹ کر دوں بالکل تو بالکل بالکل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنی دیر بھی خدمت میں معمور رہا ہوں 20 سال میں، وہ کہتے ہیں کہ 20 سال میں 20 سال میں نہیں وہ رہے تقریباً کوئی 10 سال میں، یعنی کہ پورے 10 سال میں ان کا یہ اتنا پیارا قول ہے، حدیث ہے کو کہتے ہیں کہ اس ٹنیور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات پہ یہ پوچھا نہیں ہے کہ گوشمالی نہیں کہ یہ کام کرنے کو کہا تھا تو کیوں نہیں کیا، اور یہ کر دیا تو کیوں کیا ہے، یہ تو کرنے کا قائل نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے عمدہ کوئی ٹیچنگ جو ہے نا سینس ہو سکتی ہے؟ بالکل. اصل میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ گورو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یورپ کے فلاسفر ہے نا یہ ان جیسے درویشوں کے جو ہے نا پاؤں کے نیچے بیٹھنے کے برابر نہیں ہے، لیکن ہمارا بہار ہماری احساس کمتری نے ہمیں ان کے سامنے جھکا دیا. بالکل ایسے ہی ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں ویسے ایک کویسچن ہے طالب علمانہ صاحب، حضور واقعی طالب علم کہ گنجل اتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میرا ایک طالب علمانہ سا سوال ہے کہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا اور ان 10 سالوں کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ہو کہ یہ کیوں کیا، یا کوئی کام نہ کیا ہو تو یہ پوچھا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق کریم معنی کی. ادھر قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی ہر اینگل سے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے. سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے رول ماڈل کو ہم اس طرح آج کے دور میں ایز اٹ از اپلائی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں اور اپنے شاگردوں کی تربیت میں؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی، کیونکہ جب قرآن نے ایک بات کہہ دیا، پہلی بات تو یہ کہ اس پہ تحقیق یا اختلاف ممکن ہی نہیں رہ جاتا. جی اور دوسرا یہ کہ بالکل ہم اپلائی کر سکتے ہیں. میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ لڑائی میں جس شخص کے پاس دلیل ختم ہوتی ہے وہ گالی دیتا ہے، جس شخص کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہوتی پھر وہ الجھتا ہے. جب تک مکینک کو پتہ ہے نا کہ یہ میں پیچکس سے پیچ کھول سکتا ہوں، وہ کبھی بھی ہتھوڑے کا استعمال نہیں کرتا. ہمیشہ جو پیچ اسے لگتا ہے کہ میرے وہ سکریو ڈرائیور سے نہیں کھلے گا، وہ پھر اس پہ ہتھوڑے برساتا ہے، لیکن اینڈ پہ پھر بھی کھولتا وہ سکریو ڈرائیور سے ہی ہے. تو اسی طرح ہم بھی اپنے بچوں کو اگر کہیں گے نا کہ گرج کے سیدھا کر لیں گے، تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں نا. تو اس لیے ہمیں آخر کار اس طرف لوٹنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اسی کو ہی ماننا پڑے گا. میں اکثر جگہوں پہ اپنے ایک ساتھی کا بڑا خوبصورت شعر سنایا کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں لیے گوشائے دامان تجسس، ہاتھوں میں لیے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ماشاءاللہ. تو اس لیے سائنس کو آخر کار ادھر لوٹنا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ٹیچنگ کا میتھڈ ہی یہ ہے.
ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیچنگ کا جی جدید ٹیچنگ، ماڈرن ٹیچنگ. میں نے ایک وہ UK کی بک پڑھی افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجیز، بڑی مشکل سے منگوائی، دیکھی ساری، تو وہ مجھے لگا کہ میں اس سے بہتر تھا اسوہ حسنہ کی 2-3 چیزیں وہ غور سے پڑھ لیتا تو شاید یہ پوری کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ افیکٹو ٹیچنگ ہے کیا. ماشاءاللہ. تو یوں ہمیں ماڈرنزم جو ہے نا وہ سارے کو نچوڑ لیا جائے نا تو وہ اصل میں محبت محمدی بنتا صلی اللہ علیہ ہے. وسلم. تو اس لیے ماڈرن اکثر یہ کہا جاتا ہے جی ماڈرن طریقے اپنانے چاہیے. تو میرا خیال ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں نا، اگر ہم ان کو صرف ایکسپلین کر دیں تو جنہوں نے ماڈرنزم پہ بکس لکھی ہوئی ہیں نا وہ کہیں گے کہ ہمیں تو ان سے گائیڈ لائن لینی چاہیے. تو یہی جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ وہاں کے جو بڑے بڑے علماء بھی ہیں، ان کے بڑے بڑے وہ جو ریسرچ والے ہیں نا وہ ہمارے بزرگوں کے جوتیوں کے برابر بھی ہیں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ جی، تھینک یو. جی زیدی صاحب. سر آپ کی بات سے مجھے جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 1000 ابواب سیکھے اور ہر 1000 باب سے جو ہے نا 1000 میں نے جو ہے نا اور وا کر لیے. یعنی تھیوری وہیں سے لی لیکن اس کو اپنے انداز کے اندر جو ہے نا لے کے آگے چلے. تو تھیوری تو جو بتانے والا ہے وہ اس کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے، حکیم اور دانا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بالکل ایسا. تو ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے. چائنیز کہاوت ہے استاد دروازہ کھولتا ہے، داخل آپ نے خود ہونا ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے خود سے جو ہے نا وہ کیا اور کتنی کاوش کرنی ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. اپنے لیے نہیں منگوائی. اچھا ویسے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہماری کسی بات پہ کسی سے لڑائی ہوتی ہے اور ہم پہلے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ لڑائی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ گالی گلوچ پہ بھی آ جاتی ہے، پھر دوبارہ جب ہم اس کو مسئلے کو حل کرنے بیٹھتے ہیں نا پھر بھی ٹیبل پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے، پھر بھی پیار سے ہی بات کریں، وہیں سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. بالکل ایسے وہ لڑائی جھگڑا بیچ میں ایکسٹرا کام کو خراب تو کر سکتا ہے، ایسے ہی ٹھیک نہیں کر سکتا. ہے یہ ایسا کہ آپ نے 10 جنگیں کرنی ہیں اور اس کے بعد جب فائنلائز کرنا ہے تو ٹیبل پہ کرنا ہے. دوسری 2 جنگیں جو بڑی ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ آخر میں ٹیبل پہ بیٹھنا ہی پڑتا ہے. بالکل ایسا ہے. ایون میں کئی جگہوں پہ کئی دوست احباب ہیں وہ کچھ تھوڑے اکھڑے مزاج کے ہیں. ہمارے ایک جاننے والوں میں انہوں نے سر 16 قتل کیے. تو اینڈ پہ دونوں پارٹیوں کی سلو داتا صاحب ہوئی تھی اور جب سلو ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ جی یہی قدم اگر آپ جو پہلی غلطی ہوئی تھی اس وقت اٹھا لیتے تو شاید وہ 15 جانیں بچ جاتی اور یہ پچھلے 8 سال کا جو عدالتوں کا اور ایک دوسرے کا نقصان ہے یہ نہ ہو پاتا. اور انہوں نے وہ بات بھی میں نے تب کہ جب انہوں نے مٹھائی بھیجی تو گھر پہ ہمارے یہاں بھی وہ 2 کلو کا ڈبہ آیا تو میں اوپر لے گیا، نیچے بیسمنٹ میں بیٹھنے کی جگہ تھی، اوپر گیا تو سب کو میں نے دی، کھا لی. تو ہماری پھپھو اللہ بخشے وہ بڑی کنزرویٹو سی تھی، رجت پسند تھی، تو کہنے لگی کہ یہ کہاں سے آئی تھی. میں نے کہا جی وہ مٹھائی تھی تو ان کی نا صلح ہو گئی ہے، ان پہ جو کیس 16 تھے نا تو انہوں نے وڈرا کر دیے، صلح ہو گئی. کس چیز کے کیس؟ میں نے کہا وہ قتل کیا جا کر. وہ یہ کیا کیا، ہمیں یہ قتل کی مٹھائی کھلا دی ہے. میں نے کہا نہیں، مٹھائی مٹھائی ہوتی ہے جیسے ڈگری ہوتی ہے. تو یہ صلح کی تھی. تو انہوں نے بڑا غصہ کیا کہ یہ آپ نے غلط کیا، ہمیں نا یہ قتلوں کی مٹھائی کھلا دی ہے. تو ایسے ان دی اینڈ آپ کو ٹیبل پہنے، یعنی کہ جیتنا پھر بھی دلیل نے ہے. اگر آپ نے کسی کو اچھا استاد بنانا ہے تو اس کو تربیت دیجیے، اور تربیت دینی ہے تو اکثر لوگ، میں خود بھی کیونکہ ایز اے ٹرینر کام کرتا ہوں تو میں اینڈ پہ کہا کرتا ہوں جی آپ نے ٹریننگ لینی ہے نا تو کسی یونیورسٹی کی طرف نہ دیکھا کریں. ایک لڑکی نے خانے وال میں شاید میرے سے بڑا اچھا سوال کیا، سر ہمارے یہاں فیسیلیٹیز نہیں ہے ٹریننگ کی، آپ مجھے کوئی ایسا گر بتائیں کہ مجھے جو ہے نا ٹریننگ بھی مل جائے. تو
تو میرے ذہن میں ایک ہی بات ہے، میں نے کہا اگر ٹریننگ لینی ہے نا جو چیز میں نے پڑھی ہوئی ہے تو وہ ماں سے لیجیے۔ کہہ رہی سر وہ کس طرح؟ میرے سے دلیل سے بات کیجیے گا۔ میں نے کہا دلیل سے بات یہ کہ میرا ایک دوست نا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے انگلش، میں نے 1-2 دفعہ دیکھا ہے کہ اس کی بھی مسٹیک نکلی نا انگلش میں، اس نے کچھ لکھا بھی تھا اور بولتے ہوئے بھی ایک دفعہ اس نے کچھ غلط بولا تو اسے بتایا کہ یہ غلطی ہے، حالانکہ اس نے گرامر بہت اچھی پڑھی، اچھے اساتذہ سے پڑھا، لیکن میں نے کہا جو گرامر ماں پڑھاتی ہے نا اس گرامر میں مرتے دم تک کبھی بھی گرامیٹیکلی مسٹیک نہیں ہوتی، تو اس لیے اگر گرامر پڑھنی، جس نے ماں سے گرامر پڑھی ہے وہ کبھی اس میں گرامر کی غلطی نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اس کا مطلب ہے ماں جس طرح سے پڑھاتی ہے وہ کوئی ٹیکنیک ایسی ہے کہ، اور بیسیکلی کہتے جی یہ کیسے، میں نے کہا بیسیکلی یہ کہ استاد کو تھوڑا سا بے ایمان ہونا چاہیے۔ وہ کوئی مذہبی سی خاتون تھی، اس کو غصہ چڑھ گیا، کہہ رہی سر آپ دیکھیں اچھے بھلے پڑھے لکھے بندے ہیں، باتیں کیسی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ماں سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ اسے پھر اور غصہ چڑھا، ماں سے بڑا بے ایمان کوئی؟ میں نے کہا جی دیکھیے مجھے ہمیشہ اپنی امی سے شکوا رہا ہے، وہ میری چیز بھی میرے سے چھوٹے بھائی کو دے دیتی تھی لے کے۔ 6 چیزیں آئیں، بیسیکلی 3 اس کی 3 میری، تو ماں نے اس نے ضد کرنی ہے یہ بھی میں نے لینی ہے تو اس نے میرے سے اٹھا کے اس کو رکھ دینی، اس کے پاس 4 ہوگی میرے پاس 2، اور اس نے لے کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ میں نے ماں پہ جب چیخنا امی جی یہ کیا کیا، چلو چھوڑو بھی، بڑا چھوٹے کو دے دے تو اس کا رزق بڑھتا ہے، کہہ کے میرا منہ بند کروا دینا۔ تو یہاں حالانکہ کی اس نے بے ایمانی، لیکن یہ بیسیکلی بے ایمانی نہیں، ماں ہمیشہ کمزور کا ساتھ دیتی۔ 7 بیٹے ہیں، وہ رہے گی اس کے کمرے میں جو معذور ہے۔ 5 بیٹے ہیں، جس بیٹے نے کام پورا نہیں کیا ہوتا اور باپ نے کہا ہوتا آج اس کو کھانا نہیں ملے گا، رات کو 10 بجے باپ سے چوری اس کو جا کے خود بیٹھ کے زبردستی، وہ کھا نہیں رہا ہوتا کیونکہ اس کو غصہ چڑھا ہوتا ہے، تو زبردستی اس کو کھانا کھلا کے آتی ہے۔ میں نے کہا اس طرح کی بے ایمانیاں کرنا سیکھیں، ایسے اس بچے کے ساتھ چپ کے ذرا کر کے دیکھیں۔ ایک بچے کے ساتھ میں نے کہا میں نے آپ کو کہہ تو دیا بے ایمانی ہے کیا، وہ بے ایمانی یہ آپ کی کلاس میں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اور کہا جی مجھے مضمون کبھی یاد ہی نہیں ہوا، تو آپ نے بریک میں بلا لینا، مضمون نہ یاد کرو روز بے عزتی ہوتی ہے، کل پہلی 2 لائنیں یاد کر کے آنی ہیں، 20 لائنیں 18 کرنی نہیں ہیں، 2 کر کے آنی ہیں، میں نے سننی پہلی 2 اور بٹھا دینا ہے۔ بے ایمان ہو گئے آپ، کل وہ 2 لائنیں یاد کر آئے گا، کر آیا آپ نے، چلو بھی تم کھڑے ہو تمہیں تو کبھی یاد ہی نہیں ہوتا، سناؤ۔ اس نے سنانا شروع کیا، اوہ واہ، دوسری لائن پوری ہونے سے پہلے واہ واہ، اس کا مطلب پہلے بیٹھ جو شاباش، واہ جی کلیپنگ کریں سارے اس کے لیے۔ بچے کا دل بڑا ہو گیا، اب بریک میں پھر بلانا ہے، آج 2 کی ہیں تمہیں یاد ہوگی، کل 3 کر آنا، بھی بندہ بے ایمانی تھوڑی کم ہی کرے، اب کل وہ 3 کر آئے گا، روز 1 لائن بڑھاتے رہیں، 12ویں دن اس بچے کو پورا مضمون یاد ہوگا۔ میں نے ایک بچے کے ساتھ ایسا کر کے دیکھا، 8ویں میں فرسٹ آیا تھا۔ یہ بے ایمانی ہے جو آپ نے کرنا سیکھنی ہے، یہ بے ایمانی ماں کرتی ہے، اور ماں کون ہے؟ خالق ہے۔ رب میں اور ماں میں صرف فرق یہ ہے، رب میں اور ماں میں رفیق احمد باجوہ صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں خالق ہیں، اور ایک قدر غیر مشترک ہے کہ ماں خود تخلیق ہے، رب خود تخلیق نہیں ہے، وہ صرف خالق ہے۔ اور ایک قدر اور مشترک ہے کہ کسی کا رب بھی 2 نہیں ہوتے اور مائیں بھی کسی کی 2 نہیں ہوتی، تو اس لیے جو وہ طریقہ اپنا رہی ہے نا سکھانے کا، کبھی صرف اسی سے سیکھتے جائیں، دنیا کے کسی سے بھی ٹریننگ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کبھی۔ ہاں آپ کی سبجیکٹ اسپیشلائزیشن ہے وہ آپ اپنی فیلڈ میں کریں، لیکن سکھانا کس طرح سے یہ ضرورت نہیں کسی سے سیکھنے کی۔ تو ہمیں تھوڑا بے ایمان بھی ہونا چاہیے، اور اندر کی دیکھیں بے ایمانی تو قدرت کی ہر چیز میں ہے، یہ بھی کیونکہ انہوں نے اپنے مطلب کی نکال لینی ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا تھا، ہر چیز میں دیکھیں بے ایمانی ہے، بیج جب تک ایماندار رہے گا تب تک وہ بیج سے
پودے میں تبدیل نہیں ہو سکتا. بیج میں پانی کی بے ایمانی ہوگی تو وہ چھلکا پھاڑے گا اور اس کی جڑ اور جو تنا ہے وہ بننا شروع ہوگا. یہ کوشچن میں کرتا ہوں اگر اجازت. جی سر اچھا سر، یہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو بات ہے آ رہی ہے؟ جی 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 ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ایک میرا ایجوکیشن کے حوالے میں میری بیٹی جب پہلے دن اسکول گئی ہے نا، بڑا بیڈ تجربہ میرے پاس رہا ہے کہ یہ جو آج جو ہے نا انگلش میڈیم جو اسکول ہے، انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ 3.5 سال کے بعد جو بچے کو داخل نہیں کرائیں گے تو اس کا بچہ جو ہے نا اسکول میں ہم لیں گے ہی نہیں. جی 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 جی. تو اس سے ظالمانہ کوئی جو ہے نا قانون ہو سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، میں جو میری بیٹی اسکول گئی ہے نا، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قبر تک میں وہ دن نہیں بول سکتا جو حشر میرا اس دن ہوا اور میری اور بیٹی کا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ آیا 5 سال سے پہلے بچوں کا اسکول میں داخل کرانا یہ سنگین جرم ہے یا نہیں ہے؟ بہت خوبصورت اور بڑا خطرناک سوال ہے جی، کیونکہ اس کا جواب جو ہے نا وہ دے کے بہت مشکلات کا شکار ہوا جا سکتا ہے. لیکن میں نے جو ہے یہ بے شمار دفعہ ارباب اختیار کے آگے بھی، اور اب سے 6 سال پہلے پی سی میں ایک کانفرنس تھی اسی حوالے سے، امریکن انٹرنیشنل اسکول نے ارینج کروائی تھی. سیکٹری صاحب اس وقت کے وہ جو وزیر تعلیم اور باقی لوگ آئے ہوئے تھے، انہیں میں نے کہا تھا کہ خدا را آپ لوگ یہ لا بنا دیجئے کہ 5 سال سے پہلے کوئی بچہ اسکول جا ہی نہیں سکتا. آپ کے پڑوسی ملک ایران میں 5 سال سے چھوٹا بچہ اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو جرم قرار دیا جائے. 5 سال سے پہلے بچے کی جو درسگاہ ہے نا وہ صرف اور صرف ماں ہونی چاہیے. 5 سال تک دنیا کی سب سے اچھی آیا پورے سال میں بچے کو وہ نہیں سکھا سکتی جو ماں اس کو کھانا کھاتے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے سکھا دیتی. بچہ 3 ٹائم ہے سر جس ٹائم میں اس کی پرسیپشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی. صحیح. 3 اوقات ایسے ہیں اس میں آپ بچے کو جو کہیں گے اس کے برین میں فیڈ ہو جاتا ہے. ایک ہے کھانا کھاتے ہوئے، ایک سونے سے پہلے، اور ایک سیر پہ جاتے ہوئے. اچھا. ان 3 اوقات میں بچے کو جو بھی کہیں گے وہ اس کے ذہن پہ پرماننٹ پرنٹ ہو جاتے. اور یہ تینوں اوقات کسی استاد کے ساتھ نہیں ہوتے. صحیح. کھانا استاد کے ساتھ نہیں کھاتا، سیر پہ استاد کے ساتھ نہیں جاتا، سوتا استاد کے ساتھ نہیں ہے. جاپان نے یہ تینوں چیزیں کی ہیں. جاپان میں بچے اسکول میں استاد کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ماشاء اللہ. سیر کا کنسیپٹ ہے کہ ٹیچر سیر کرواتے ہیں، اور جاپان میں کلاس میں بچوں کو باقاعدہ سرکاری طور پہ سونے کی اجازت ہے. آفیشلی بچے ادھر سو سکتے ہیں. اور اصل میں اس وقت سپر پاور جاپان ہے، امریکہ نہیں ہے. صحیح. تو اس بنا پہ 5 سال تک تو بچے کو اسکول الاؤ نہیں ہو. 2 چیزیں، مطلب سوری ٹو سے میں بھی ان میں سے آپ کو اچھا لگے یا برا، تعلیم، مذہبی تعلیم اسکول میں نہیں ہونی چاہیے. 100%. اور 5 سال تک بچہ اسکول نہیں جانا چاہیے. ہمارا مذہب جس کو ہم مذہب سمجھتے ہیں نا، یہ اسکول میں نہیں ہونا چاہیے، اور پورے کا پورا مذہب اسکول میں ہونا چاہیے. وہ مذہب کیا ہے؟ آپ نے کسی سے بولنا کیسے، آپ نے چلنا کیسے، کھانا کیسے کھانا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونے سے پہلے کے کام، سونے کے بعد اٹھتے ہی آپ کے کام، آپ کی ڈیل، آپ کا زندگی میں خدا نہ خواستہ آپ کو آپ کی من چاہی کامیابی مل گئی تو آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. آپ کو اچانک نوکری سے نکال دیا گیا تو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے. کہیں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تو کیا کرنا ہے. کسی سے تعلق ٹوٹ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. کہیں آپ جوائنٹ بزنس شروع کرنے لگے ہیں تو کیا کرنا ہے. یہ پورا مذہب ہے، یہ اسکول میں ہونا چاہیے. قرآن کی تعلیم اسکول میں نہیں، دینی معاملات کی تعلیم اسکول میں نہیں. جو فرضی معاملات ہیں ان کا انتظام گھر والے، اس کے والدین
مدرسہ یا سرکار باقاعدہ منظم طور پہ کرے. کرائٹیریا بنا دیجئے کہ پرائمری کا سرٹیفکیٹ ہی اس بچے کو ملنا ہے جو ناظرہ قرآن پڑھتا ہو. نہیں پڑھ رہا تو اسکول والے اس کو تب تک سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے جب تک وہ ناظرہ کنفرمیشن نہ کروا دے. جب تک بچہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھ لے اس کو میٹرک کی ڈگری ایشو نہیں ہوگی. جس نے احادیث میں سے کسی ایک مکمل کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا اس کو گریجویشن کی سند نہیں ملے گی. وہ ایک الگ کرائٹیریا رکھ دیجئے، لیکن اس کی یا فرقے کی کسی بھی قسم کی تعلیم اسکول میں نہیں ہونی چاہیے. مگر یہ کہ زندگی کی تعلیم اسکول میں ہونی چاہیے، اور یقین جانیے جو زندگی کی اصل تعلیم ہے وہی مذہب اسلام ہے، وہی سب کچھ ہے. جس کو دنیا میں اخلاقیات کے نام سے پڑھایا جاتا ہے نا، وہ بیسیکلی اسلامیات ہے. آپ اس کو اخلاقیات کہہ لیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی. تو لیکن آپ کا جو سوال تھا 5 سال تک تو بالکل بچے کو اسکول گوئنگ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اگر ایکسٹینڈ کر کے 7 سال کر دی جائے تو زیادہ اچھا ہے. اور یہ پلے گروپ نرسری پریپ ختم ہونی چاہیے، یہ اسکولوں میں نہیں ہونی چاہیے. اسکولوں میں 1 کلاس سے آنورڈ چلنا چاہیے. بچہ 6 سال کا ہے 1 میں، بچہ 7 سال کا ہے 1 میں. اور کسی بھی اسکول میں 3 ماہ سے پہلے رجسٹریشن داخلے سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. یہاں لاہور میں ایسے اسکول بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی بچہ پیدا ہوا ہے جو ہی اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنے آپ آ کے اسکول میں رجسٹریشن کروا دیں گے تو مطلوبہ عمر پہ پہنچنے میں اس کو داخلہ ملے گا، نہیں تو داخلہ نہیں ملے گا. شادی کے فوراً بعد وہ لگا دے تو جی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. جس دن شادی اور نکاح کے بعد ہی یہ ان کو جی بچے پیدا ہوں گے نہ فیس دے. اچھا سر، یہ جو ہمارے ہاں جو ہے نا پلے گروپ میں اور کنڈر گارٹن کے اندر کوئی 10 12 کتابیں اور کاپیاں موجود ہیں اور بستے بہت بھاری ہیں. یہ جو باہر کا تصور تھا وہ میرا خیال ہے پلے گروپ کا ہی تھا. پلے کے اندر پلے والی چیزیں ہی پڑی ہوتی ہیں ان کے ہاں، اور کنڈر گارٹن کا مطلب جو ہے نا بچوں کا باغ ہے، کھیل کود ہے، اچھل کود ہے، اس میں اس سے لرننگ، اس سے سیکھنا. اس میں اس وقت تو بچہ پینسل پکڑنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. چاہے جائے کہ وہ لکھنا شروع کرے، لفظ اسے لکھوائے جائیں، اس کا تو ہاتھ ہی بڑی جلدی تھک جاتا ہے. تو وہ تو بڑی بڑی چیزیں پکڑ سکتا ہے. پہلے وہ اس کے لیے جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ قلم، بڑی موٹی قلم یوز ہوتی تھی یا چاک یوز ہوا کرتا تھا، سلیٹی. یہ پینسل کا تصور تو نہیں تھا. تو کیا یہ جو وہ ہمارے ہاں نہیں زبردستی ہم کتابیں لے آئے ہیں اس سسٹم کے اندر؟ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. میں نے تو 1-2 پبلشر سے بھی بات کی ہے کہ یہ جو آپ پلے گروپ میں سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک لطیفہ، مطلب آپ تو سارے اچھے پڑھے لکھے میرے سے بھی بڑے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ ہی، مطلب اس میں آپ یہ دیکھیے پلے گروپ کا ایک بچہ ہے، اس کو پہلا لفظ کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایپل، اے فار ایپل. سر یہ 1 سیکنڈ کے غور کرنے کے بعد اے اس طرح سے اور درمیان میں ایسے ڈنڈا لگے جی اے بن جاتا ہے. جب آپ اس کو اے فار ایپل پڑھا رہے ہیں اور ساتھ APPLE بھی لکھا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس کو بھی اے پڑھا رہے ہیں، پی اس میں لکھا ہوا، اس کو دکھا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری عقل پہ جوتے مارو؟ کلیئر ہو رہی ہے یہ بات؟ سکھاؤ اس کو اے رہے ہیں اور دکھاؤ اس کو پی رہے ہیں، جو آخری حروف میں سے ایک حرف آ رہا ہے. میں نے اسے کہا یار یہ کیوں لکھا؟ سر یہ ہم نہ لکھیں تو اسکول والے بکس نہیں خرید. اور میں نے کہا یار اے لکھ دیا ہے، اے کے ساتھ ایپل کی تصویر بنا دو، اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو پڑھاؤ اے، لیکن اس کی شیپ نہ بتاؤ، ایپل ہی بتا دو، اس کو ایپل کہتے ہیں. سر آپ مائنڈ سائنسز سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہ بتائیں گے کہ ہم چیزوں کو سیکھتے کس طرح سے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن کے اندر ایپل APPLE ہوتا ہے یا وہ ریڈ ایپل ذہن کے اندر ہوتا ہے، وہ جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے؟ ہمارا ذہن کس طرح ریکارڈ کرتا ہے؟ جو ہمارا تھنک کرتا ہے نا، برین کے 4 کام ہیں. ٹھیک ہے. برین تھنکس ان پکچر، برین آنسر ان پکچر، برین اینالائز ان پکچر، برین میمورائز ان پکچر. یہ 4 کام ہیں برین کے. تھنکنگ، اینالائزنگ، میمورائزنگ اور آنسرنگ. یہ 4 کام پکچر کی شکل میں ہوتے ہیں، امیجز کی شکل میں، صرف امیجز. ٹھیک ہے.
جس چیز کی پکچر نہیں ہے نا آپ کے ذہن میں وہ لفظ کو آپ کا ذہن شناخت نہیں کر سکتا. آپ ایک ہی بانا کی مثال جی جیسے نہیں پتہ ایک ہی بانا کہہ لیں, یا جیسے میں اکثر وہ جگہوں پہ ریکی, میں نے وہ ایک جیپنیز ٹیکنیک ہے, اس میں کوراما ایک ورڈ ہے جی, کوراما, تو وہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تو جاپان میں کوراما اونٹ کی کوہان کی طرح کی چیز کو کہتے ہیں. کوراما ماؤنٹ ایک یوکوہاما میں اونٹ کی کوہان کی طرح, اس کو وہ کوراما ماؤنٹ کہتے ہیں. تو اب کوراما کی پکچر نہیں تھی ذہن میں, لہٰذا نے اب وہ میں نے بول دیا, آپ کے ذہن نے وہ پکچر اٹیچ کر کے رکھ لی. اب جب بھی میں کہوں گا کوراما ماؤنٹ یا کوراما بولوں گا, آپ کلیئر ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ جو بچہ ہے وہ تو ہمارے برین میں لفظ اے ہے ہی نہیں, ہمیں ایک پکچر ہے, صرف پکچر میچ ہوگی. میں کہوں گا نا ایپل, تو یقین کریں میں کئی جگہ پہ سائیکی جو ڈسکس کرتے رہے, مائنڈ سائنسز کی ورکشاپ ہوئی, تو میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں, جو میں ورڈ بولوں گا نا آپ نے ذہن میں وہ پکچر لے کے آنے. میں نے بولا ایپل, اب آپ 4 لوگ بھی بیٹھے ہیں, آپ کے ذہن میں سیب کی تصویر آئی ہے, لیکن مزے کی بات بتاؤں, ان کے ذہن میں جو سیب کی تصویر ہے یہ آپ کے ذہن میں نہیں, آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے, ان کے ذہن میں کوئی اور ہے. کوئی امریکن بیٹھا ہوتا ہے اس کے ذہن میں گرین ایپل آنا تھا, آپ کے ذہن میں بھی وہ بلیکٹ سا ایپل آیا ہو جو آپ نے زندگی میں فرسٹ ٹائم ایپل کی پکچر دیکھ کے آپ کو آپ کے گائیڈ نے, امی یا ٹیچر یا جس نے کہا نا بیٹا یہ ایپل ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں ہمیشہ ایپل کے ورڈ کے ساتھ وہ پکچر آنی ہے, وہ کبھی بھی نہیں آنی جو ہم نے کل دیکھی, یا ہم نے کوئی برازیلین ایپل دیکھا ہے, سری لنکن ایپل دیکھا ہے, آپ کے ذہن میں وہ پکچر نہیں آئے گی. آپ کے ذہن میں پکچر وہ آنی ہے جو شروع پہ دیکھی. اس بچے کی ڈکشنری بنائیے. ہمارے یہاں اپنی پڑھے لکھے, میری اپنی مسز, ایک دن وہ چھوٹا بچہ ہمارا فرسٹ چائلڈ جو تھا علی حسین ہے, ماشاء اللہ, اللہ میاں سلامت رکھے اس کو, تو اس کو وہ بیٹھی تو وہ ٹوکری آئی پھلوں کی, آم نکال کے نا اسے کہتی بیٹا دس از مینگو, یہ مینگو ہے. تو میں نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہو؟ میں اس کی ڈکشنری بنا رہی ہوں. میں نے کہا کیوں کھچڑی پکا رہی؟ اسے بتاؤ کہ بیٹا یہ آم ہے, یہ سیب ہے, یہ خربوزہ ہے, مینگو یہ 2 سال کے بعد اس کو کرے گا. آپ نے آج اس کو کہہ دیا نا یہ مینگو ہے, ساری زندگی اس کے ذہن میں مینگو, آم, یہ کشمکش رہے گی. تو اس کی بیسک ڈکشنری ایک ہی بنائیے, اور وہ اس کی کوشش کیجئے مدر ٹنگ. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. آج بھی آپ کسی ملک میں چلے جائیں, حضرت سے پوچھ لیں, باقیوں سے پوچھ لیں, جب بھی ہم آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں نا, سعودی عرب عمرہ کرنے چلے جائیں, یار یہ پیپسی کتنے کی ہے؟ میں بھی ریسنٹلی امی کے ساتھ گیا نا, کہتے جی یہ 5 ریال کے. تو ہمارا ذہن فٹافٹ کیلکولیٹ کرتا ہے, 5 ضرب 40, یہ مطلب اتنی 200 روپے کی پیپسی کے 1.5 لیٹر ادھر ملتی ہے, اب $10 ریال کی ہو گئی ہے. تو ہم 10 ضرب 40 کرتے ہیں, یار ادھر پیپسی 400 کی, پاکستان میں 100 روپے کی ہے, ادھر تو مہنگائی ہے کافی زیادہ. ابھی بھی ہم امریکہ میں سٹور پہ چیز خریدتے ہوئے جب اس پہ لکھا ہوتا ہے نا $10, ہم کہتے ہیں یار یہ 1600 روپے کی, یار دیکھ لو یہ ادھر تو ہمارے سے بھی زیادہ. برگر $1 کا ہے, مطلب یہ کہ 160 روپے, ہم کہتے ہیں یار لو اور میں 50 روپے کا ہی. تو یعنی کہ انسان ہمیشہ اپنے کس میں رہتا ہے, سٹارٹ اپ میں, جہاں وہ سٹارٹ پہ تھا, تو اس کی سٹارٹ کی چیزیں. سر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں تعلیم کس لینگویج میں دی جائے؟ آسان ترین کون سی ہے؟ ہمارے ہاں تو انگلش سکھائی جا رہی ہے. نہ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. ہمیشہ اگر کسی کو سکھانا ہے نا تو اس کی مدر ٹنگ میں. اچھا آپ سب بیٹھے ہو, میں اب آپ سے سب سے ایک سوال کرتا ہوں, مدر ٹنگ کا کیسے پتہ چلتا ہے مدر ٹنگ کون سی؟ میرے گھر میں اردو, انگلش, پنجابی تینوں زبانیں بولی جاتے ہیں. اب میری بیٹی سے کوئی پوچھے گا آپ کی مدر ٹنگ, تو وہ شاید اردو کہہ دے, شاید وہ انگلش. پنجابی میں تو ہم ماں بولی کہتے ہیں, جو ہماری ماں بولتی ہے, جو ماں بولتی ہے اس کو مدر ٹنگ کہتے ہیں. لیکن پہچان کیسے ہوگی؟ اس کی ماں اس سے انگلش بھی بولتی ہے, اردو بھی بولتی ہے, پنجابی بھی بولتی ہے. جو ماں خود بولتی تھی یا زیادہ تر بولتی ہے, ماں زیادہ تر اس کی اردو بولتی ہے. تو اب میری بیٹی کی مدر ٹنگ اردو ہوئے گی سر, اس کی ایک پہچان ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ انسان جس زبان میں سوچتا ہے نا, جی بالکل. یہ آپ جس زبان پہ آسان لفظ ہیں, کیونکہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی ان کے پاس بیٹھے تھوڑے مذہبی فیل ہونے لگتے ہیں, جس زبان میں آپ دعا مانگتے ہیں نا وہ مدر ٹنگ ہوتی ہے. یعنی کہ جس سے آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ مدر ٹنگ میں کرتے ہیں, کیونکہ رب کی
پہچان ہمیں ہماری ماں نے کروائی ہے، مولوی نے نہیں. مولوی جو رب کی پہچان کرواتا ہے وہ طالبان بناتا ہے، ماں جو رب کی پہچان کرواتی ہے وہ مسلمان بناتی ہے. ڈاکٹر اشرف سین سے گورنر اسٹیٹ بینک کا ہے جی. اس سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کو سب سے زیادہ مزہ کدھر آتا ہے؟ کہتا ہے بھائی گورنر اسٹیٹ بینک ہونے کے باوجود پنجابی میں نوٹ گننے کا بڑا مزہ آتا ہے. صحیح. ہاں بالکل، 1 2 3 4 وہ جنا مزہ آتا ہے نا وہ نہ اردو کی. اچھا ڈاکٹر صاحب پورے بندہ تنہا لے کے ہمیشہ اپنی مدر ٹنگ میں گنتا ہے 1 2 3 4 5 جو دل میں وہ بولتا ہے. اس نے بات کی کہ لنگوٹیے کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے بڑا مزہ آتا ہے، لنگوٹیے کے ساتھ. بالکل. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کا تجربہ کیا ہے؟ وہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو خاص طور پہ جو اپنے کلچر پہ بڑا فخر کرتے ہیں، وہاں جو ہے چھوٹی عمر میں بچوں کو کس لینگویج میں سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے؟ سب جگہوں پہ مدر ٹنگ میں. آپ دور چھوڑ دیجئے، چائنا جا کے MBBS کیجئے، کس زبان میں کروائی جا رہی ہے؟ چائنیز میں. ان کو بھی چھوڑ دیجئے، ملیشیا چلے جائیے، آپ کا مسلم کنٹری ہوئے گا، وہاں بھی ملیشین سیکھیں گے تو MBBS کریں گے، انگلش میں نہیں ہے. جہاں بھی اس وقت ریسرچ ہمیشہ اپنی زبان میں ہوتی ہے. آپ کا سائنٹسٹ اپنی زبان میں سائنٹسٹ سے بات کرتا ہے، وہ چیز کا نام ہم ایٹم کو ایٹم ہی کہیں گے، حالانکہ ایٹم کو اردو میں جوہر کہا جاتا ہے، لیکن ہم جوہر کہیں گے سمجھ ہی نہیں آئے گا نا. لیکن ہم جو فکرہ بولیں گے وہ انگلش نہیں، وہ اردو بولنا چاہیے. یار ایٹم کو اگر آپ اس سطح پہ لے جائیں تو یہ ہو جائے گا، یہ اردو میں. ہاں دیکھیں نا، میں نے ایک چیز کی، ریسرچ کی، سب کچھ کیا، اب میں بک لکھنے بیٹھتا ہوں وہ میں اردو کی بجائے انگلش میں لکھوں. کیوں؟ کیونکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اردو میں لکھوں گا تو 22 کروڑ پڑھیں گے، انگلش میں لکھوں گا تو 7 ارب لوگوں کی سمجھ میں آ سکتے ہیں. وہ فلاح کے لیے میں کروں. لیکن جو خود کرنے کا ہے نا، وہ جب تک آپ اپنی زبان میں نہیں نا. چائنیز صدر UNO میں بھی جائے تو انگلش میں تقریر کرتا ہے. ماؤ زے تونگ نے ہمیشہ چائنیز میں تقریر کی. ایک دفعہ کوئی صحافی ایسے چائے وائے جب پینے بیٹھے تو وہ انہوں نے انگلش بولی، یہ بھی انگلش میں سوال جواب کرنے لگے. تو ایک نے کہا آپ انگلش اتنی اچھی جانتے ہیں تو آپ ٹرانسلیٹر کیوں لگانا پڑتا ہمیں، تو اسٹیج پہ کیوں نہیں بولتے؟ کہتے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا 1 ارب آبادی کا ملک ہے، وہ گنگا نہیں ہے، ان کی اپنی زبان ہے، اپنی زبان وہ بولیں گے. تو جس نے بھی ترقی کی ہے اس نے اپنی زبان میں کی ہے. تو آپ بھی جب تک تھورو اپنی ساری کی ساری، دیکھیں عدالت فیصلہ کر رہی ہے کس زبان میں؟ انگلش میں. یہاں آپ کے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ خلاف ہی نہ ہو جائے لوگ، کتنوں کو سمجھ آتی ہے وہ فیصلے کی؟ آپ کے آدھے سے زیادہ سیاستدانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا فیصلے میں آیا کیا، انہوں نے جو کسی نے بتا دیا وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، جس کے حق میں آیا جس کے خلاف آیا وہ دونوں کہتے ہیں ہم جیت گئے. انگلش میں ہے، وہی اس کو سادہ اردو میں لاؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سادہ، یہ کوئی اگر عدالتی زبان اردو میں ہو بھی جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ اردو میں بھی کیا کہتے ہیں. سر ایز پر ریکارڈ وہ اردو میں ہی ہے. جی جی کر لیں تاکہ وہ ان کو دیر بھی نہ ہو رہی ہو، پھر سردی کا موسم ہے. جی جی یہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری دلچسپی کا سب سے پہلا جو ہے نا موضوع ہونا چاہیے. دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے متعلق ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ٹیچر بننا چاہیے، اس کو لا میں جانا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے گورا بننا چاہیے، انگریز بننا چاہیے. گورا بنے گا، انگریز بنے گا تو پھر گورا بن کے ڈاکٹر بنے، گورا بن کے انجینئر بنے، گورا بن کے دوسری کوئی چیز بنے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گورا نہیں بنتا تو کوئی اور نہیں چیز بنے گا. دوسری بات کہ علامہ طاہر القادری صاحب نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایک اسپیچ کی، بہت خوبصورت اسپیچ. انہوں نے بہت سننے والی تقریر ہے. اس میں جو ہے نا پیر کرم شاہ صاحب انوائٹیڈ تھے اور قادری صاحب کمال کے قرآن سے حوالے دے کے وہ سارا، اور اس میں جو ہے نا موضوع تھے یاد تھا کہ اسلام اور ماڈرن سائنس، مجھے بہت اچھی طرح یہ یاد ہے. تو پیر صاحب نے بھی اس پہ موضوع پہ تقریر کی، لیکن قادری صاحب نے صرف وضو کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا موضوع بنایا، اس کو ریلیٹڈ، اس کو وضاحت کرنے کے لیے. تو آخر میں انہوں نے کنکلوڈ اس بات پہ کیا
کہ اسٹوڈنٹس کو کہ ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں، یہ قادری صاحب کے الفاظ ہے، کہ آپ سب سے پہلے مسلمان بنیں، قرآن کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، پھر ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، جو کچھ چاہے بنیں. آپ پلیز اس پہ تھوڑی بات کریں. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اصل چیز ہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو خود کچھ پلیز بنائے ہی نہ. آپ اپنے خالق سے آگے سوچ نہیں سکتے. میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے؟ پہلی تو یہ ڈیسیژن میرے رب کا ہے کہ اس نے کیا بننا ہے. مطلب جیسے ایک مورتی بنانے والے سے پوچھا گیا کہ یار تم اتنے ایکسپرٹ ہو، پتھر سے مورتی بنا لیتے. اس نے کہا نہیں میں پتھر سے مورتی نہیں بناتا، میں تو صرف جو ایکسٹرا پتھر ہوتا ہے نا وہ ہٹا دیتا ہوں، مورتی کسی اور ذات نے پہلے اس میں بنا رکھی ہوتی. اس طرح ہمارے بیٹے کو بھی رب کی ذات نے ایک چیز بنا کے بھیجا ہے، ہم نے صرف ایکسٹرا چیزیں ہٹانی ہیں. فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ مورتی فلاں پھول کی ہوگی، گلدان بنائیں گے، یا یہ موبائل کا سٹینڈ بنائیں گے. ہم ڈیسیژن نہ لیں، اس کا دیکھیں کہ رب نے اس کو کیا صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے، وہ اس کے مطابق بنے. لیکن وہ کچھ بھی بنے، پہلے وہ ایک اچھا انسان ہو، اور انسان وہی ہے جو مسلمان ہے. یعنی کہ جس میں انس ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر اس میں انس ہی نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. اور انس جو خمیر ہے، وہ محبت جو خمیر ہے، وہ ہے ہی سلم سے ہے. اور سلم جیسے سر سے پوچھ لیجئے کہ جی ہے ہی اسلام ہے، تو پھر لہٰذا پہلے وہ مسلمان ہے، پھر وہ کچھ اور ہے تو وہ ہے. اور اگر وہ مسلمان نہیں تو بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں. سر اس حوالے سے اب یہ موضوع اس بات پہ آئی ہے تو تقریباً ہر والدین کے پاس، اساتذہ کے پاس یہ 2-3 آپشن ہوتی ہے ہر انسان کے پاس جب اس نے اپنا پروفیشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، میں نے بننا کیا ہے. تو 4-5 چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، جو ماں باپ کہہ رہے ہیں، جو اساتذہ کہہ رہے ہیں، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے جس میں پیسہ زیادہ ہے، جو انٹرسٹ ہے یا ایبیلیٹیز ہیں. یہ 6-7 چیزیں ہر کسی کے ذہن میں آتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں والدین کیا چاہتے ہیں، گھر والے باقی کیا چاہتے ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، ہم اس سارے کو جو فوکس کرتے ہیں نا وہ مارکیٹ پہ کرتے ہیں. ہمارے پاس آج سے 5-7 سال پہلے لوگ آتے تھے نا تو سر مطلب آگے مانگ کس چیز کی ہے. میں نے کہا جی اگلا دور کمپیوٹر کا، بس میرے بچے کو کمپیوٹر میں بھیجیں. وہ بھی اس کی کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس کو بھیجیں کیوں کمپیوٹر میں؟ جیسے میں ہوں، میں کتنا مرضی پڑھ لکھ جاؤں، میں کمپیوٹر میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. ہمارے جو ہیں شکوری صاحب کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں، یہ دیکھیں خود ہی ساری چیزیں بغیر کسی استاد کے ماشاءاللہ سیکھ لیتے ہیں. تو میں تو کمپیوٹر پہ کام ہی نہیں کر سکتا. مجھے تو اپنا وہ لیکچر بھی ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے سوچ کے میں اس کی سلائڈز تیار کرتا ہوں، اور میں نے اتنا سیکھا ہوا جتنا کہ وہ میرے لیے ضروری ہے. اس سے آگے کی سطح کا میرا چھوٹا بھائی ایکسپرٹ ہے، وہ بتا رہا ہو تو میرا ذہن بند ہو جاتا ہے، بس یار اتنا کافی، باقی پھر سے. تو اس بچے کو اس کی ایپٹیٹیوڈ پہ جانے دیجیے. مطلب اگر میرا بیٹا فٹ بالر بننا چاہے گا نا تو مجھے رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. ہم اسے ڈاکٹر ہی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے. ہم اسے انجینئر ہی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کہ اس میں پیسہ بہت ہے. تو یار میسی کو دیکھو، 2400 کروڑ روپیہ 1 سال کا کلب اس کو دیتا ہے. 1 سال کی اس کی پیمنٹ 2400 کروڑ ہے. کتنے ڈاکٹروں کی پوری زندگی کی تنخواہ نہیں 24 کروڑ بنے گی؟ وہ 2400 کروڑ روپیہ لے رہا ہے. اور وہ میسی جس کو پہلے 7 کلبوں نے بچپن میں ہی جھنڈی کروا دی تھی، قد چھوٹا ہے، تم نہیں کھیل سکتے، تم سے کک نہیں صحیح ہوئے گی. اور وہی میسی ہے جس کی شرٹوں کا جو ہے وہ 100 کروڑ روپیہ سالانہ کا وہ رائلٹی اس کو ملتی ہوئے گی. بس وہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایپٹیٹیوڈ پہ گیا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ زمانے میں کیا ہوئے گا.
گھر والوں کی کیا انٹرسٹ ہے، اس کی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو وہ چھوٹا پول لگا کے اس میں سے گول کرنا سیکھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ جس طرح میں فٹ بال کو کک کروں گا دنیا میں کوئی نہیں کرے گا. اور ایک وقت آیا کہ اس نے فٹ بال کو کک کی تو وہ پول کی طرف جاتے ہوئے ٹرن کر کے واپس گول میں گئی، تو وہ لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. وہاں سے وہ کلک ہوا رہا، وہ کروڑ نہیں کھرب پتی لیول پہ وہ شخص ہے. تو اس لیے بچے کو وہ مت بنائیے جو آپ چاہتے ہیں، اس کو پہلے جج یہ کیجئے کہ وہ بن کیا سکتا ہے. سر ایپٹیٹیوڈ کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں کہ یہ انٹرسٹ کو سمجھا جائے گا یا یہ ایبیلٹیز؟ ایکس فیکٹر، جی، خدا داد صلاحیت کو ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں. یعنی کہ وہ چیز دیکھیے، ایک ہے اسکل، ایک ہے ابیلٹی. یہ ہم نے شکوری صاحب نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے، اور وہ دیکھیں خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ چیزیں پہلے کر چکے ہیں. ابیلٹی پیدا نہیں کی جاتی، اسکل پیدا کی جاتی ہے اور اس کو پالش کیا جا سکتا ہے. ابیلٹی اسی طرح سے یہ ہے جیسے آپ کا بازو اور اس میں پکڑنے کی گرفت، یہ ہے ابیلٹی. اب آپ نے کپ کو پکڑنا کس طرح سے ہے، ایسے، اس طرح یا بیس سے، یہ ہے اسکل. اسکل سیکھنی ہے لیکن ابیلٹی وہ ہے. تو بچہ ابیلٹی لے کے آیا ہے، اس کو صرف اسکل سے گزارنا ہے اور اس نے وہ بن جانا ہے جو اس نے بننا ہے. جیسے نصرت فتح علی خان پیدائشی گلوکار نہیں، نصرت فتح علی خان پیدائشی قوال نہیں، والد قوالی کرتا تھا. والد کی ڈیتھ کے بعد بھی کہا کہ ان کی سیٹ خالی ہو گئی ہے، یہ سیٹ شریکوں میں چلی جائے گی، تمہارے پاس 40 دن ہے، ریاضت کر لو، اس کے لیول تک پہنچے تو پگڑی تمہیں بندھے گی، نہیں تو دوسری فیملی میں چلی جائے گی. تو مجبوراً 40 دن ریاضت کر کے قبرستان میں قوالی ہوئی تھی چیلم پہ والد صاحب کے. یہ اکیلے تھے والدین کے؟ جی یہ نہیں، میں اتنا میرا خیال ہے نہیں، مطلب یہ اگر تھے تو دوسری طرف پھر چچا یا کسی کو چلے جانی تھی، وہاں قوالی کر کے پھر پگڑی ان کو بندھی. لیکن میں نے رحمت گراموفون، کیونکہ میں نے میوزک میں جب ڈپلومہ کیا تو یہ سارے ان کے راگ سننے پڑے، ملہار اور راگ پہاڑی اور درباری. تو مجھے پہاڑی راگ بہت اچھا لگتا تھا. میں نے اس کی ریسرچ میں جب یہ دیکھا تھا تو ان کو کئی راگ بھی اچھے نہیں آتے تھے، اور راگ میں جو تال پہ یا لے پہ آواز کا اٹھان ہوتا ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ آپ نے جی نوٹس اوپر رکھنے ہیں یا نیچے رکھنے ہیں، تو ان سے ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے رحمت گراموفون کی کیسٹ سنی تو ان سے کئی راگ ٹھیک نہیں چلتے تھے. پھر اس بندے نے 24 میں سے 18 گھنٹے ریاضت کی. پھر گیمبل ہال میں جب اس نے وہ میوزک کے ساتھ کیا تو ادھر کا جو انچارج تھا کمپیوٹر کا، وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میری زندگی کا پہلا بندہ ہے جس کی لے کمپیوٹر سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. یعنی کہ بجائے اس سے کہ وہ اس چیز کو فالو کرے، کمپیوٹر اس کو فالو کر رہا ہوتا تھا. تو تبھی وہ انگریز اردو نہ آنے کے باوجود بھی علیدہ ملنگ پہ میں نے خود ڈانس کرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ وہ رقص کرتے تھے. جاپان میں تو جاپانی بے ہوش ہو جاتے تھے سن کے ان کو. مطلب ادھر ابھی بھی جاپان میں 2 جگہوں پہ ان کے پتلوں کو پوجا باقاعدہ کی جاتی ہے نصرت فتح علی خان. ابھی بھی دنیا میں 4 یا 5 جو ایسے ٹی وی چینل ہیں جن کی اوپننگ ٹیون ان کی بنائی ہوئی ہے نصرت فتح علی خان کی. تو یہ تو مطلب درجہ کمال کو ہے. فارسی کا وہ ہم ایک مصرِ پیاز کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، قصب کمال کن کے عزیزی جہاں شوی، کہ اے دوست اگر تو کچھ بننا چاہتا ہے تو کہ کمال کی چیز سیکھ. وہ جو سیکھ ہے وہ اصل میں اسکل ہے. تو جو چیز سیکھی جائے وہ اسکل ہے، وہ مہارت ہے. اور جو چیز اللہ کی طرف سے بنی بنائی مل جائے وہ قابلیت، اہلیت ہے. تو اپنے بچے کی قابلیت اور اہلیت کی اہمیت کو جانیے اور اسے بننے میں مدد کیجیے، اس کو مولڈ مت کیجیے. بچے کو مولڈ کبھی نہ کریں، بچے کو پالش کریں تو بچہ یقیناً قابل فخر بنے گا آپ کے لیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.